السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر رضیہ، کلاس 6۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آپ کھولیں گے نردبان اردو صفحہ نمبر 24۔ ٹھیک ہے، آج ہم تفہیم کریں گے۔ تفہیم جیسا کہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب تو مجھے امید ہے کہ آپ پڑھ کے خود سے بھی سوال اور اس کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا موضوع کیا ہے۔ تفہیم، سفید بطخ۔ یہ دیکھیں تصویر ہے، اس میں آپ کو موضوع کے مطابق ایک سفید بطخ نظر آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کہانی نیچے دی گئی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے تالاب میں ایک بطخ تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا۔ سفید بطخ کو اپنی گوری رنگت پر بہت ناز تھا اور وہ غرور سے اپنی گردن اکڑا کر تیرتی پھرتی۔ ایک روز ایک بچی جس کا نام فرا تھا تالاب پر آئی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت لاڈلی بھی۔ فرا کو وہ سفید بطخ بہت پسند آئی۔ اس نے وہ بطخ خریدنے کی ضد کی۔ چنانچہ اس کے ماں باپ وہ بطخ اس کے لیے خرید کر لے گئے۔ چند دن تک تو فرا اس سفید بطخ کے ساتھ کھیلی۔ پھر اس کے ابو اس کے لیے ایک خوبصورت ایرانی بلی کا بچہ لے آئے۔ بس پھر کیا تھا، فرا کا سارا دھیان بلی کے بچے کی طرف چلا گیا اور سفید بطخ بیچاری سارا دن ادھر ادھر اکیلی پھرتی رہتی۔ توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ ہی دن میں اس کی سفید رنگت بھی ویسی نہ رہی۔ یوں اسے اپنے غرور کی سزا ملی۔ تو بچوں، آپ نے پڑھا کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ یہ ایک سفید بطخ کے بارے میں تھا جس کو اپنی رنگت پہ بہت غرور تھا، اور اس کو فرا نامی بچی لے گئی اور اس کا خیال رکھتی تھی بڑی، اور وہ بھی اتراتی پھرتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اس کا دھیان اس سے ہٹ گیا، بلی کی طرف لگ گیا، اور اس کو وہ میلی کچیلی سی بیچاری سی پھرنے لگی، تو اس کو اس کے غرور کی سزا ملی۔ ایک تو ہے کہ ہمیں اگر ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں سے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اب اس سے آپ نے کیا سیکھا کہ اگر آپ بہت خوبصورت ہیں، رنگت سفید ہے اور ماشاءاللہ سے آپ سب ہی بہت پیارے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کلاس میں بھی کوئی بچہ ایسا ہے جس کی رنگت سفید گوری چٹی نہیں ہے، کیونکہ سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ کے بنائے ہیں بچے، بڑے اور کالے سفید ہر طرح کے بنائے ہیں۔ تو رنگت کی بنیاد پر ہمیں کبھی بھی خود کو برتر اور دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ سب برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے اور بہت محبت سے بنایا ہے۔ تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس بات پہ غرور کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمیں سوالات دیے ہیں۔ کہانی کو غور سے پڑھ کر سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں دیجیے۔ تالاب میں رہنے والی بطخ کیسی تھی؟ اب آپ کو بتانا ہے کہ تالاب میں رہنے والی بطخ کیسی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا، اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت خوبصورت تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ اس طرح نہیں لکھنا کہ وہ بہت آپ نے اس کو پورے جملے کی صورت میں لکھنا ہے۔ تالاب میں رہنے والی بطخ دودھ کی طرح سفید تھی، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، بطخ غرور کیوں کرتی تھی؟ کیوں کرتی تھی بھائی؟ کیونکہ اس کو اپنی گوری رنگت پر بہت ناز اور غرور تھا، اسی لیے وہ گردن اکڑا کر پھرتی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے پورے جملے میں، ٹھیک ہے۔ فرا کے کتنے بہن بھائی تھے؟ اب آپ نے اس کو یہاں سے ڈھونڈنا ہے، اسی پیراگراف میں ڈھونڈنا ہے کہ اس کا جواب کہاں ہے، کہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت لاڈلی بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے فرا کے والدین کو بطخ کیوں دلوانی پڑی؟
کیونکہ فرا ضد کیا تھا اس میں، آپ کو ویسے مجھے تو یاد ہو گیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا یہ پڑھ کے. تو اس نے سفید بطخ کی ضد کی تھی، یہ دیکھیں اس نے وہ سفید بطخ خریدنے کی ضد کی تھی، اس لیے ماں باپ کو دلوانی پڑی. اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کوئی سی 2 باتیں لکھی ہیں. اب اس پہ تو ہم شروع میں ہی تبصرہ کر چکے تھے کہ اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا، تو آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے، امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی چیز امی ابو آپ کو دلاتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ دوسری چیز آ گئی تو پہلی کو اگنور کرنا شروع کر دیں. اور اسپیشلی خاص طور پہ اگر وہ جاندار چیز ہے تو اس کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہم محسوس کرتے ہیں اس طرح جانور بھی محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں اگر آپ نے بھی کوئی جانور گھر میں پالا ہوا ہے تو اس کا خیال رکھیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہے عبارت کا مناسب عنوان لکھیے. اب عبارت کا عنوان تو اس سے یہی آتا ہے نا ذہن میں، غرور کا سر نیچا. اور آپ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی موضوع آ رہا ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. پھر ہے پیراگراف سے صفت اور موصوف تلاش کر کے لکھیے. اب صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت موصوف کیا ہوتا ہے؟ موصوف کوئی بھی اسم ہوتا ہے، اور صفت اس کی کوئی بھی خوبی یا خامی ہوتی ہے. جیسے کہ اس میں ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سفید بطخ. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ؟ چھوٹا تالاب. اسی طرح آپ نے جیسے صفت میں ہے سفید اور موصوف میں آئے گا بطخ، پھر ہے چھوٹا تالاب، اور پھر ہے اکلوتی بیٹی. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے آپ کو تو میں نے کچھ بتا دی ہیں، اور 2-3 آپ نے خود سے بھی ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہاں پہ پہلے اوپر تاریخ لکھنی ہے، دن لکھنا ہے، اور اس کے بعد نیٹ اینڈ کلین آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہر صفحے پر آپ تاریخ لکھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ پہلے صفحے پر کام شروع کرنے سے پہلے آپ ضرور لکھیں، تاکہ آپ کی یادداشت میں رہے کہ آپ نے کس دن اور کس تاریخ کو یہ کام کیا تھا. پھر صفحہ نمبر 26 کھولیں گے. اس میں ہے دیے گئے الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے. بطخ کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈک. تالاب پونڈ. غرور پراؤڈنس. ضد اسٹبنس. اور رنگ کلر. سزا پنشمنٹ. یہ آپ نے انگلش میں لفظ لکھنے ہیں. اور اس کے بعد ہے عبارت خوشخط نقل کیجیے. اب جو یہ آپ کو پیچھے عبارت دی ہوئی ہے، یہ ساری آپ نے ادھر سے دیکھ کے اپنی نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں خوشخط کر کے یہاں لکھنی ہے. ٹھیک ہے. سیم ادھر سے دیکھ کے یہ آپ نے اس صفحے پر لکھنا ہے دیکھ کے. اور آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ نے یہ آپ کو خوشخط اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ جتنے شوشے اس میں ہیں اتنے ہی شوشے ہونے چاہیے. جیسے اس میں ٹرننگ ہے اسی طرح آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے گردن میں گاف اور رے کو کس طرح لکھا ہوا اسی طرح لکھنا ہے. تو بہت دھیان سے آپ نے رائٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ امپروو ہو. ٹھیک ہے. اوکے. بہت اچھے سے آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. اوکے. اللہ حافظ.